مولوی اسحاق جہلوی نے اور انجینئر محمد علی مرزا نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے حوالے سے غلط بیانی سے کام لیا ہے اور ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یکم محرم کو نہیں بنتی، روافظ کو خوش کرنے کے لیے یا یہ ہے کہ سمجھیں اپنی طرف سے ایک اس طرح کا ایشو کھڑا کرنے کے لیے اہل سنت کے مخالف، اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یکم محرم ڈکلیئر کرتے ہیں، حالانکہ جو تاریخی حقائق ہیں بالکل اسی کا ساتھ دیتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جو سانحہ ہے وہ یکم محرم الحرام کو آپ کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ پیش آیا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ جو چند حوالہ جات پیش کروں گا، بالخصوص دونوں بندوں نے جو حوالہ پیش کیا ہے امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ کی کتاب اسد الغابہ سے، اور اس میں جو خیانت کی ہے اس خیانت کا پردہ بھی چاک کرنا ضروری ہے، وہ پیش کروں گا۔ یہ ہے کتاب امام ابن اسیر جزری المتوفیٰ 630 ہجری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے، اور یہ وہی امام ہیں جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کتاب الکامل فی تاریخ کی جلد خامس کے صفحہ 30 پر الامام الاعظم لکھا ہے، جس کو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنا یہ بدعتی مولویوں کا طریقہ ہے۔ یہ وہی امام ہیں جن کو اپنے تائید میں پیش کرنے کے لیے مرزا کہتا ہے اہل سنت کے بہت بڑے امام، یہ وہی امام ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے۔ ان کی کتاب کا ریفرنس پیش کیا ہے اسد الغابہ کا، جس میں تقریباً 8000 صحابہ کرام علیہ رضوان کے حالات زندگی موجود ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے 4 اقوال پیش کیے ہیں۔ کتنے اقوال؟ 4 اقوال۔ ایک سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ایک عثمان بن محمد الاخنسی کا قول ہے، ایک ابن قتیبہ کا، اور چوتھا قول ہے قتادہ کا۔ اب چاروں اقوال میں سے پہلا قول انہوں نے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا پیش کیا ہے، اور وہ یہ قول ہے کہ طعن عمر یوم الاربع لاربع لیال بقین من ذی الحجہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو زخم لگا ہے بدھ کے دن، ابھی ذو الحجہ کے 4 دن باقی تھے، سنہ 23 ہجری کو، ودفن یوم الاحد صباح ہلال المحرم، اور حضرت عمر کی تدفین ہوئی ہے یکم محرم الحرام کو اتوار کے دن۔ یہ پہلا قول ہے۔ اب اس قول کو نقل کیا ہے اور محمد بن عثمان الاخنسی کا آگے تبصرہ بیان کیا ہے امام ابن اسیر جزری نے کہ ھذا وہم، یعنی محمد بن عثمان الاخنسی کہتے ہیں کہ یہ وہم ہے، حالانکہ یہ جو راوی ہیں محمد بن عثمان الاخنسی، ان کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی کی یہ تقریب التہذیب ہے، ان کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں تقریب التہذیب سے، اس کے صفحہ نمبر 665 پہ اور ترجمہ نمبر 4531 پہ امام ابن حجر عسقلانی انہی محمد بن عثمان الاخنسی کے بارے میں کہتے ہیں لہو اوہام، یہ خود وہمی تھے، ان کو بہت سارے باتوں میں روایات میں وہم ہو جاتا تھا، تو جو خود وہمی ہیں ان کے بارے میں ان کا قول ذکر کیا ہے مرزا نے بھی اور مولوی اسحاق نے بھی، اور کہا کہ سند صحیح سے ثابت ہے، حالانکہ کوئی سند بالکل محمد بن عثمان الاخنسی کے قول کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ اور پھر حقائق کے اعتبار سے بھی ان کا جو آگے قول آ رہا ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ توفی عمر الاربع لیال بقین من ذی الحجہ، وہ کہتے ہیں کہ 26 ذو الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی۔ اگر ان کے قول کو ماننا ہے تو وہ تو کہتا ہے 26 ذو الحجہ کو شہادت ہو چکی تھی، حالانکہ 26 ذو الحجہ کو شہادت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، خود مرزا جیلوی بھی قائل نہیں ہے، اور پھر جو مولوی اسحاق ہے وہ بھی 26 ذو الحجہ کو قائل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ اچھا اگلا جملہ کر کے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، وَبُوِّئَ عثمان یوم الاثنین لیلۃ بقیت من ذی الحجہ، اور حضرت عثمان کی 29 ذو الحجہ کو بیعت کر لی گئی، حالانکہ یہ دونوں قول باقی کتب تاریخ کی یکسر خلاف ہیں، نہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی 29 ذو الحجہ کو بیعت کی گئی ہے، اور نہ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 26 ذو الحجہ کو شہادت ہوئی ہے۔ ہاں 26 ذو الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بدھ کے دن پر سب متفق ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی متفق ہے، یہ ان کی تاریخ الصغیر ہے امام بخاری کی، تاریخ الصغیر کی کہ صفحہ نمبر 29 پر امام بخاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں قال اصیب عمر یوم الاربع
لِأَرْبَ بَقِينَ مِن ذِی الْحِجَّہ کہ 26 ذو الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بدھ کے دن زخم لگا۔ اس پر امام بخاری بھی متفق ہے اور دیگر۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہے امام خلیفہ ابن خیاط المتوفیٰ 240 ہجری، وہ بھی اپنی اس کتاب تاریخ خلیفہ ابن خیاط کے صفحہ نمبر 109 پہ لکھتے ہیں وَفِيهَا قُتِلَ عمر بن الخطاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ طُعِنَ لِثَلَاثٍ بَقِينَ مِن ذِی الْحِجَّہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا تو ذو الحجہ کے 3 دن باقی تھے، فَعَاشَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تو حضرت عمر زخم لگنے کے بعد 3 دن تک زندہ رہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زندہ رہے، یعنی 27 کو بھی، 28 کو بھی اور 29 کو بھی فعاشا ثلاثۃ ایام 3 دن تک زندہ رہے۔ یہ خلیفہ ابن خیاط کی کتاب ہے تاریخ خلیفہ ابن خیاط، اس کے صفحہ نمبر 109 پر وہ لکھتے ہیں۔ امام بخاری نے بھی بدھ کا دن لکھا ہے، تو بدھ کے دن پر سب متفق ہیں اور آپ کی تدفین یکم محرم الحرام کو ہوئی اور وہ دن اتوار کا دن تھا، اس پر بھی سارے متفق ہیں۔ اس پر میں حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ صفت الصفوہ امام ابن جوزی کی کتاب، صفت الصفوہ کے صفحہ نمبر 110 پر امام ابن جوزی سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ریفرنس سے ذکر کرتے ہیں کہ قال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ طعن عمر یوم الاربع لاربع لیال بقین من ذی الحجہ کہ حضرت عمر کو زخم لگا بدھ کے دن 26 ذو الحجہ کو، یعنی ابھی ذو الحجہ کے 4 دن باقی تھے لیکن 4 دن ہو نہ سکے، یعنی 29 کا چاند نظر آ گیا اور اتوار کو یکم محرم الحرام ہوگی۔ سنہ 23 ودفن یوم الاحد صبیحۃ ہلال المحرم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی ہے کس دن کو؟ یکم محرم الحرام کی صبح کو۔ یہ امام ابن جوزی کا قول بھی مذکور ہو گیا اور یہ ہے سیر اعلام النبلاء حافظ ذہبی کی۔ حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 459 پہ لکھتے ہیں دفن عمر رضی اللہ تعالیٰ فی اول المحرم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تدفین ہوئی ہے یکم محرم الحرام کو۔ کس دن ہوئی ہے؟ یکم محرم الحرام کو۔ اور اسی قول کو بیان کیا، ایک تو سیدنا سعد ابن ابی وقاص کا حوالہ پیش کیا اور قول نقل کیا امام ابن اسیر جزری نے، اور یہ ان کی ایک اور کتاب ہے الکامل فی التاریخ، مشہور اور معتبر کتاب ہے اہل سنت کے بہت بڑے امام جن کو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں امام ابن اسیر جزری کی۔ انہوں نے اپنی اسی کتاب کے جلد 40 اور صفحہ نمبر 28 پر لکھا ہے طعن یوم الاربع لاربع بقین من ذی الحجہ ودفن یوم الاحد ہلال محرم کہ محرم کی یکم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین کی گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کے زخم آنے کے حوالے سے بدھ پر سب کا اتفاق ہے، یعنی بدھ کو زخم آیا، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی اور وہ دن اتوار کا دن تھا۔ یہ ساری کتابیں بری پڑی ہیں۔ ایک حوالہ اور سن لیجئے، یہ ہے حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 155 دار الاحیاء التراث العربی بیروت سے شائع ہوئی ہے۔ ومات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ثلاثن، یعنی بدھ کو زخم آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدھ کے بعد 3 دن تک زندہ رہے۔ ماتا رضی اللہ عنہ بعد ثلاثن، پھر 3 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ دفن فی یوم الاحد مستحل المحرم من سنۃ 24 24 کو محرم الحرام کی یکم تاریخ کو اتوار کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کی تدفین ہوئی۔ تو حضرت عمر کی یکم محرم کو تدفین ہوئی، اس پر بھی سارے متفق ہیں۔ اسی طرح وہ اتوار کا دن تھا، اس پر بھی سارے متفق ہیں۔ اور پھر وہ جس دن آپ کو زخم لگا وہ دن کون سا دن تھا؟ بدھ کا دن تھا۔ یہ ساری متفقہ باتیں ہیں۔ اب یہ جو محمد بن عثمان الاخنسی کا قول امام ابن اسیر جزری نے ذکر کیا ہے، امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ اس قول کے خود قائل نہیں ہیں، ان کا موقف بالکل اس کے مطابق نہیں۔ اگر ان کا موقف اس کے مطابق ہوتا، اس میں کیا مذکور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی ہے 29 ذو الحجہ کو، جبکہ یہ الکامل فی التاریخ ہے امام ابن اسیر جزری کی، اس کے جلد 3 صفحہ نمبر 41 پر
امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے باقاعدہ طور پر کہ حضرت عثمان غنی کی بیعت کی گئی ہے فی المحرم. کس مہینے میں کی گئی؟ محرم میں کی گئی ہے. وہ محرم کے قائل ہیں. اگر وہ ابن اسیر جدید رحمۃ اللہ محمد بن عثمان الاخنس کے قول کے قائل ہوتے تو وہ یہ کبھی نہ لکھتے. اور پھر دیگر ائمہ محدثین نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت یکم محرم الحرام کو کی گئی ہے. یہ دیکھیں ثم دفن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی اول المحرم، یہ سیر اعلام نبلا کی جلد 2 صفحہ 459 ہے. ثم جلسوا للشورى، پھر شورا بٹھائی گئی اور شورا نے بیٹھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. اس سلسلے میں صحیح بخاری کی میں ایک حدیث پیش کروں گا. صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 3700، 3700 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں. اس میں بالکل واضح طور پر موجود ہے. اب مرزا نے کیا بیان دیا ہے؟ مرزا جیل میں یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی 28 یا 29 ذوالحجہ کو، اور اسی دوران حضرت عثمان غنی کی بیعت کر لی گئی تھی. حالانکہ بالکل یہ صحیح بخاری کی روایت کے یکسر خلاف ہے. اسی دوران یعنی حضرت عمر کی شہادت کے دوران اگر بیعت کر لی ہوتی تو صحیح بخاری میں یہ بات مذکور نہ ہوتی. صحیح بخاری میں 3700 نمبر روایت ہے جس میں باقاعدہ لفظ یہ موجود ہیں کہ فلما فورغ من دفنہ، جب حضرت عمر کی تدفین سے صحابہ فارغ ہو گئے، اجتمع ہؤلاء الرہطو، تو پھر یہ راحت یعنی یہ جو گروہ تھا شورا کا، مجلس شورا، یہ ساری جمع ہوئی. فقال عبد الرحمن اجعلوا امرکم الی ثلاثۃ منکم، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے مجلس شورا سے کہا، یعنی باقی 3 افراد سے، کہ تم اپنا امر اپنے دوسرے ساتھیوں کو سپرد کر دو. یعنی حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد، ان کو کہا کہ اپنا اپنا امر سپرد کر دو. تو حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو، حضرت سعد نے عبد الرحمن بن عوف کو، اور حضرت سیدنا زبیر نے حضرت علی کو اپنا امر سپرد کر دیا. سارا واقعہ پیش آیا. اور اس کے بعد صحیح بخاری کی سی روایت 3700 نمبر روایت، 3700 نمبر روایت میں یہ لفظ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آخر میں کہا ارفع یدک یا عثمان، اے عثمان اپنا ہاتھ آگے کیجئے. فبایعہ، اور انہوں نے حضرت عثمان کی بیعت کی. فبایع لہ علی، اور حضرت علی نے بھی حضرت عثمان کی بیعت کی. وولج اہل الدار فبایعوہ، اور پھر سارے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. اور یہ بیعت کہاں کی گئی؟ تاریخی روایت اب اٹھا کے دیکھ لیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں ہی حضرت عمر کی تدفین کے بعد وہ مجلس شورا 6 صحابہ کی جمع ہوئی، اور اسی میں جمع ہو کے صحابہ نے حضرت عثمان غنی کی حضرت عمر کی تدفین کے بعد بیعت کی ہے. اور یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کی شہادت کے دوران بھی بیعت ہو چکی تھی، حالانکہ یہ بالکل صحیح بخاری کی اس روایت کے خلاف ہے. لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں. تو ثابت ہو گیا کہ یہ صرف ڈیسک پہ پڑھی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے. اب یہ دیکھ لیں، اس سلسلے میں ایک اور میں نقطہ پیش کرنا چاہوں گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی ہے 1 محرم کو. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 29 ذوالحجہ کو ہو چکی ہوتی، یعنی ہفتے کے دن کو ہو چکی ہوتی، تو یہ بالکل بات صحابہ کے مزاج کے اور حدیث کے مزاج کے خلاف ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی جناب ان کا جسم مبارک رکھ چھوڑتے اور ان کی تدفین اور جنازہ نہ پڑھتے. کیونکہ حدیث میں بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جامع ترمذی حدیث نمبر 1015، جنازہ جلدی پڑھو، جنازے کو جلدی پڑھنے کا حکم ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کا انتقال ہوا ہے وہ منگل کی شام کو ہوا، منگل کی شام کو، اور منگل کی رات کو ہی آپ کا جنازہ پڑھ دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ جنازہ جلدی پڑھا جائے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو زخم لگا ہے بدھ کے دن، پھر بدھ کے بعد جمعرات ہے، جمعہ ہے، ہفتہ ہے، اتنے دن زہر آلود جو خنجر تھا اس کا زخم تھا. تو صحابہ علیہ مردوان اگر حضرت عمر کی شہادت ہو چکی ہوتی تو وہ جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہ کرتے. تو جنازہ پڑھنے کے حوالے سے حکم بھی ہے کہ جلدی پڑھا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ 1 محرم کی رات گئے پیش آیا، اسی لیے صحابہ نے پھر 1 محرم کے دن کو آپ کا جنازہ پڑھا ہے. آپ کی روح جو ہے وہ رات کو پرواز کی ہے، اسی لیے 1 محرم کے دن کو جنازہ پڑھا گیا ہے.
تو یہ بحمد تعالیٰ بالکل واضح دلائل ہیں جن سے یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یکم محرم الحرام ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ رات کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، روح پرواز کی ہے، اور دن کو آپ کا جنازہ پڑھا گیا۔ اور یہ جو قول مولوی اسحاق جہلوی نے اور مرزے نے پیش کیا ہے، یہ بالکل قول تاریخی روایت کے بالکل یکسر خلاف ہے، اور یہ کہتے ہیں سند صحیح کے ساتھ۔ سند تو ہے ہی نہیں ہے، آپ عضد الغابہ اٹھا کے دیکھ لو، اس میں سند سرے سے ہے ہی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں سند صحیح سے۔ اس طرح کا قول، کوئی قول اس طرح کا نہیں۔ پہلا قول جو ہے وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور وہی قول راجح ہے اور وہی تاریخی روایات کے مطابق ہے۔